السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 26 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 27واں سپارہ ہے جسے ہم قول فما کہتے ہیں۔ تو پچھلے سپارے کے آخر کے اندر سورہ ذاریات شروع ہو رہی تھی، تو سورہ ذاریات سے متعلق کچھ عرض یہ ہے کہ سورہ ذاریات مکی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کچھ قسمیں کھا رہے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن قائم ہو کر رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں متقین کی اعلیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ متقین جو ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، متقین کم سوتے ہیں، متقین جو ہے وہ سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے پاس جو اموال ہیں اور وہ ان کے پاس جو مانگنے والے آتے ہیں تو وہ ان دونوں کا کیا کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور جو لوگ لینے آتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں بیان فرمائی، زمین و آسمان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کے اندر انسان کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان، اتنے سارے انسان ہیں، یہ بھی دنیا کے ایک عجوبہ ہے، یعنی ہر کسی کا رنگ مختلف ہے، زبان مختلف ہے، لہجہ مختلف ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام پر جو جن و انس ہیں ان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو ایک مقصد لے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے، رب کی رضا حاصل کرنا اور رب کے احکامات کے اوپر چلنا، اور رب نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچ کے رہنا۔ آگے سورہ طور شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلامی کا جو شرف ہے وہ بخشا تھا، تو اس کے مناسبت سے اس کو کوہ طور کہا جاتا ہے اور اسی کے نام پر سورۃ طور ہے۔ تو یہ سورہ طور جو ہے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی قسمیں کھا رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلامی کا شرف بخشا، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری قسم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، ظاہر سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے جو لوح محفوظ میں جو ہے رکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے۔ تیسری قسم جو ہے اللہ رب العزت بیت المعمور کی کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کی پھر کبھی باری نہیں آئے گی قیامت تک، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اوپر ایک نظام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اور قسم کھا رہا ہے کہ یہ اونچی چھت کی، یعنی جو آسمان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کی اونچی چھتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم یہ فرما رہے ہیں کہ ابلتے ہوئے سمندر کی، تو اس میں اشارہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے سمندر جو ہے وہ آگ اگلے گا، آگ نکلے گی، تو اس کی بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ ظاہر ہے منکرین اور جھٹلانے والوں کے اوپر یہ عذاب آ کر رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں متقین کے لیے دائمی جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ متقین کو دائمی جنت مل کر رہے گی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے، یعنی ہر مجلس کے اختتام پر ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے، تو یقیناً کرنی چاہیے۔ سورہ نجم یہ سورت شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کے اندر ستاروں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ ساری باتیں کیا ہیں، سچی ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بات بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کے پاس انسانوں کی صورت میں اگر فرشتہ آتا بھی ہے، کافروں نے کہا تو یہ پہچانتے کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو 2 بار اپنی اصل صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل اپنی اصل صورت پہ نظر آئے، تو وہ آسمان کے کنارے کے اوپر، پورے آسمان پر ادھر سے ادھر تک صرف حضرت جبریل ہی جبریل تھے اور ان کے 600 پر تھے۔ پھر اسی طریقے سے جب معراج کی رات آئی تو اس وقت بھی حضرت جبریل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصل صورت میں ظاہر ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، اور یہ ساری نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان یعنی دیکھیں اور آ کے امت کو بیان فرمائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کر رہا ہے لوگوں کے لیے کہ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کے مقدس ہونے کا دعویٰ نہ کرو، یعنی تم یہ نہ کہو کہ جی تمہارا نفس جو ہے بہت زیادہ پاکیزہ ہے، ایسی بات نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ خود پسندی اور انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر چلے جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اہم باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ مثلا کسی بھی شخص کا کوئی گناہ دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص گناہ کرے تو دوسرا لے کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، ظاہر ہے کہ جو وہ کرے گا اس کو اپنی ہی کمائی کا حاصل ملے گا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3، انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی، یعنی انسان جو کوشش کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ نمبر 4، اس کو دنیا میں کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس نے اچھا کیا اس کا بھی بدلہ ملے گا، غلط کیا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ نمبر 5، سب کو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، بے شک سب کو جانا ہے۔ نمبر 6، خوشی اور غم کی میں خدا کی طرف سے ہے، یعنی کسی کو خوشی آئے غم آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ نمبر 7، مارنا اور جلانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہی اس سے ہی نر پیدا کرتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ مادہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 9، مرنے کے بعد وہی ہے، یعنی جو حشر میں کیا کرے گا، زندہ کرے گا تم سب کو۔ پھر اسی طریقے سے کسی کو غنا ملے یا اس کو تنگ دستی ملے، مالداری ملے یا تنگ دستی ملے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ستارہ شعراء جو ہے یہ ان کا کافروں کا تھا، اس کو معبود مانتے تھے، تو اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو تم خدا مانتے ہو وہ جو ستارہ ہے وہ بھی میرا، میں اس کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ پھر آگے سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو اسی کی نسبت سے اس کو سورہ قمر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے، جیسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ قمر مکی صورت ہے، اس میں بیسک کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو اس میں بھی توحید اور رسالت کی بات ہے۔ اور اس کے ضمن میں حضرت یعنی قوم عاد کا، سمود کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور قوموں کے یعنی فرعونوں کے دردناک انجام کا مختصر، جامع اور فصیح و بلیغ تذکرہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور جس طرح آپ کو عرض کیا کہ اس میں علامات قیامت بھی موجود ہیں کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، جو برے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو برے لوگ ہیں اور جو بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں اور جو مجرمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو متقین ہیں وہ جنتوں میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے، سورہ رحمان مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہر صورت کی ایک زینت ہوا کرتی ہے، دلہن، ہر چیز کی ایک زینت ہوا کرتی ہے، تو قرآن کی زینت اور قرآن کی جو دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ ظاہر ہے اس کی خوبصورتی، اس کے الفاظ کی اور اس کی جو ہر آیت ہے وہ ایک الگ جو ہے مقام رکھتی ہے، اور اس کی ایک الگ ہی زینت ہے۔ آگے پھر سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، آپ کو پتہ ہے مکی صورت کے اندر جو ہے وہ بیسک کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو جو شخص رات کو پڑھے گا وہ کبھی بھی فاقہ اس کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسا کہ صحابیات سے بھی روایت ہے، صحابہ سے بھی روایت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو باقاعدہ سکھایا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی تاکید منقول ہے ان سے کہ وہ تاکید کرتی تھی کہ اس کو باقاعدہ طور پہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اپنے انجام اور ثمرات اور عمل اور آخرت کے اعتبار سے ہر شخص کے فیصلے کی بھی اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ اصحاب الیمین کون ہوں گے، اصحاب الشمال کون سے ہوں گے، اصحاب المیمنہ کون سے ہیں، اصحاب المشأمہ کون سے ہیں، تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہشت کی بات فرما رہے ہیں کہ باغات ہوں گے اور جنت کی نہریں ہوں گی، پھر حور اور غلمان ملیں گے، اور جنتی جو ہے وہ ہر قسم کے شربت کو نوش فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، مقدس قرآن مجید ہے، اس کو نہیں چھوتے لیکن پاک لوگ، تو ظاہر ہے یہ پاکیزہ کلام ہے تو اس کو پاکی کی حالت میں ہی
چھونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آگے سورہ حدید شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے اور حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی مختلف قسم کے مضامین بیان ہوئے۔ مثلا شروع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں، پھر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی آسمان اور زمین ہے یہ سب کیا ہے، اللہ کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملکیت کے واحد مالک ہیں اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ مال کیوں نہیں خرچ کرتے، تو ظاہر ہے مال کو خرچ کرنا پڑے تو آپ کو کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ نازل ہوا ہے یہ کلام، تو ظاہر ہے کہ اس کو نازل کیا گیا ہے حکمت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا ہے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں وہ علماء اس کو بیان کریں، آگے اس کو علماء لے کے چلیں۔ جو ان کے اوپر عمل درآمد نہ کریں تو یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ اللہ پاک نے پھر ساتھ لوہا بھی اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ جو نہ مانے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سزائیں مقرر ہوں۔ مثلا اللہ نے کہا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، زنا نہ کرو۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، تو آپ اس لوہے سے اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔